لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي محمد في الأرض وأحمد في السماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل احترام بزرگان دین، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کروں کہ جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ ہاں جو معذور ہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو کوئی اعتراض نہیں، ورنہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے تو وہ بوڑھے کی طرح ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، آگے آ کر بیٹھے، اس لیے کہ پیچھے بیٹھنا مسجد میں یہ تو عورتوں کی صفت ہے، پیچھے بیٹھنا مسجد میں عورتوں کی صفت ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ۔ بھائی روایت موجود ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے مفتی صاحب ہمارے؟ بھائی ہے نا روایت؟ ورنہ یہ کہیں گے ہمیں عورت کہتے ہیں۔ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، کہ جب مسجد میں آئے تو عورتوں کو پیچھے بٹھاؤ، اس لیے کہ جیسے اللہ نے ان کا مقام پیچھے کیا ہے تو صف میں بھی ان کو پیچھے بٹھاؤ۔ لیکن معلوم نہیں ہمارے یہاں کے مرد پیچھے کیوں بیٹھتے، کوئی شک وک ہوگا شاید، معلوم نہیں۔ خیر میرے بھائیو، جتنا آگے بیٹھو گے، جم کر بیٹھو گے، اللہ دلوں میں بات کو اتارے گا، اور اگر دل میں بات اتر گئی تو میرے بھائیو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک مثال لکھی ہے کہ دریا کے اندر بہت سے سیپ ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے سیپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دریا کے اندر سیپ ہوتے ہیں، اور کوئی ایک سیپ ایسا ہوتا ہے جو اپنا منہ کھولتا ہے اور بارش کا ایک قطرہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے، ورنہ بارش تو بہت سے سیپ کے اوپر گرتی ہے، لیکن ایک سیپ ایسا ہوتا کہ خدا کے حکم سے وہ اپنا منہ کھولتا اور بارش کا قطرہ اس کے اندر داخل ہو جاتا تو وہ موتی کا ایک ٹکڑا بن جاتا اور اس کی قیمت لوگوں کے اندر بڑھ جاتی۔ اور قرآن کریم پھر اس کو موتی کہتا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قرآن کریم اس کو لولو اور مرجان سے تعبیر کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے دل بھی اللہ نے سیپ کی طرح بنائے ہیں کہ نیک باتیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں ہر دل سے ٹکراتی ہے، لیکن کوئی ایک دل ایسا ہوتا خدا کو پیار آ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ادب کی وجہ سے اس کے دل کو کھولتے ہیں، رسول کی بات کو اتارتے ہیں اور ایمان اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، جتنا آگے جم کر بیٹھیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر باتوں کو اتارے گا۔ خیر ایک بات تو مجھے یہ کہنی، دوسری بات یہ کہنی، ابھی ہمارے امام صاحب نے یہ بات بتائی کہ کوئی صاحب ہے رشید آدم کے نام سے، وہ کوئی زیادہ بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اور اب میں اپنی بات پر آؤں کہ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اونچا مقام ہے۔ جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی،
تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ. ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ. تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ابھی تو پیدا ہوئے کہ وہ سویبہ کو خبر ملی تو دوڑتی دوڑتی اپنے آقا ابو لہب کے پاس پہنچی. اور ابو لہب کے پاس تو بہت جاہ و جلال تھا، بہت مال تھا. وہ باندی سویبہ ابو لہب کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی کہ ابو لہب، تیرے خاندان میں آمینہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے نبی اور ابو لہب کا خاندان ایک ہے. تو وہ سویبہ نے کہا کہ ابو لہب، تیرے خاندان میں آمینہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا. لکھا ہے کہ ابو لہب کو بہت خوشی ہوئی تو اس نے اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا، اس باندی کو اشارہ کیا، یا سویبہ انت حرہ، کہ سویبہ جا، تو آزاد ہو گئی. تو نے آج مجھے خوشخبری سنائی کہ آمینہ کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا، اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ابو لہب نے کہا یا سویبہ انت حرہ، یہ انگلی سے اشارہ کیا کہ سویبہ جا، تو آزاد ہے. بس وہ سویبہ آزاد ہو گئی. لکھا ہے کہ ایک لمبے زمانے کے بعد جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، ابو لہب مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا. ایک لمبے زمانے کے بعد، یہ فتح الباری میں روایت موجود ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا. خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو لہب، تیرا رب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ ابو لہب سے پوچھتے کہ تیرا رب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ روایت میں لکھا ہے کہ ابو لہب خواب میں چیختا ہے، پکارتا اور کہتا ہے کہ محمد کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میں تو سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ تو عذاب میں رہنا ہی ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ابو لہب کے تو دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ابو لہب تو برباد ہو چکا. تو وہ ابو لہب خواب میں چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن عباس، میں تو بہت پریشانی میں ہوں، محمد کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر میرے اوپر سخت عذاب ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں کہ عذاب کیسے ہوتا؟ تو کہتا ہے کہ یہ تو مت پوچھ کہ عذاب کیسے ہوتا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میری اس انگلی سے روزانہ مجھے ایک پانی کا قطرہ دیا جاتا ہے. میری اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے روزانہ پانی کا ایک قطرہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، ورنہ تو عذاب ہی عذاب ہے. تو ابن عباس پوچھتے ہیں کہ اس انگلی سے تجھے پانی کا قطرہ کیوں ملتا؟ وہ ابو لہب کہتا ہے خواب میں کہ ابن عباس، جب محمد کی ولادت ہوئی تھی تو اس انگلی کے اشارے سے میں نے میری باندی کو خوشی کے مارے آزاد کیا، تو خدا نے اس انگلی کے اندر سے پانی کو بہا دیا. میرے بھائی سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ ابو لہب جس انگلی سے اس سویبہ کو آزاد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرتا ہے، تو اس سویبہ کے اس آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لہب کی اس انگلی سے پانی کے قطرے نکلتے جس سے وہ قبر کے عذاب کے اندر پیتے ہیں تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے. اس سے سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، بلکہ اللہ کے یہاں ہمارے نبی کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کو جب بھی بلانا تو بڑے احترام کے ساتھ بلانا، میرے نبی کو جب بھی بلانا بڑے احترام کے ساتھ بلانا. کچھ دیہات کے لوگ آ گئے اور ہمارے نبی کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے اور کہنے لگے یا محمد، اے محمد ہمارا کام ہے آپ باہر آئیے. روایت کے اندر ہے کہ یہ آیت کریمہ اتری جس میں ہمارے نبی نے فرمایا لا تقولوا یا محمد ولا احمد بل قولوا یا نبی اللہ و یا رسول اللہ. یہ آیت کریمہ کے اترنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے یا محمد کہہ کر مت پکارو، مجھے یا احمد کہہ کر مت پکارو، جب مجھے پکارنا ہو تو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارو کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول. اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو مت بلاؤ. میرے نبی کو جب بلانا ہو تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ کہو یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. بڑے پیار سے کہو. میرے بھائیو یہ اللہ نے امتیوں کو حکم دیا نا، میں حکم دیا کہ نہیں کہ جب نبی کو پکارنا ہو تو یا محمد کہہ کر مت پکارنا، یا احمد کہہ کر مت پکارنا. جب میرے محبوب کو پکارنا ہو تو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا. میرے بھائیو خدا امتیوں کو حکم دیتا ہے لیکن خدا خود بھی اس حکم کی رعایت کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں, بہت سے انبیاء کا تذکرہ ملے گا, یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ملے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ ہر نبی کا جب اللہ تذکرہ کرتا تو ان کا نام لے کر پکارتا, اور ہمارے نبی کا جب تذکرہ کرتا تو نام نہیں لیتا, بڑے عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ بلاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ فرق ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے جب حضرت آدم کو کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو, تو وہاں نام لیا, نام لے کر کہا یا آدم. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے پکارا تو قرآن کریم نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, کہ اے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر کے بتایا. تو ابراہیم کو بھی نام سے پکارا. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے پکارا تو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ, کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا خدا ہوں. تو وہاں بھی نام لے کر پکارا. اور آج آپ نے تراویح میں سنا ہوگا کہ جب اللہ حضرت داؤد کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا بادشاہ بنایا. تو میرے بھائیو, ایسے تو بہت ساری آیت ایسی ہے کہ جہاں اللہ نبی کو پکارتا ہے تو نام لے لے کر پکارتا. حضرت زکریا کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام, کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, کہ اے یحییٰ جو کتاب تجھے ملی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. تو میرے بھائیو, ایسی سینکڑوں آیت نکلے گی کہ جب بھی اللہ کو کسی نبی کے بارے میں کہنا تھا تو نام لے کر پکارا. لیکن پورے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو یا محمد, کہیں نہیں کہا. کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا یا احمد, بلکہ اللہ کو جب بھی نبی کا نام لینا تھا بڑے پیار سے کہا یا ایھا المزمل, کہ اے چادر کو اوڑھنے والے. کتنے پیار سے کہا کہ اے کملی کو اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر, جب ہمارے نبی پریشان ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, اور حضرت خدیجہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. جب ہمارے نبی اس کالے کمبل کو اوڑھتے ہیں تو اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے کہ اے میرے کملی والے. اللہ بڑے پیار سے کہتا. کہیں پر اللہ کہتا یا ایھا النبی, کہیں پر اللہ کہتا یا ایھا الرسول, کہیں پر اللہ کہتا یاسین, کہیں پر اللہ کہتا طٰہٰ. تو ہر جگہ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑے احترام کے ساتھ نام لیا اور پوری امت کو بتا دیا کہ جب میرے محبوب کا نام لینا تو بڑے احترام کے ساتھ لینا. جب میرے محبوب کا نام لینا تو بڑے احترام کے ساتھ لینا. اور پوری امت کو بتا دیا کہ جب میرے محبوب کی بات چلے تو اس کو احترام کے ساتھ سننا, دل میں اتارنا, عمل کرو گے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ کسی نے ان سے حدیث پوچھی کہ تم حدیث بیان کرو, کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پوری حدیث سنا دی, لیکن ہمارے نبی کا نام نہیں لیا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ تم نے مسئلہ تو بتا دیا, لیکن کیا تم نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو تم اب نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قربان جائے ابو ہریرہ پر. کہنے لگے کہ اس وقت میرا وضو نہیں, اور میرا دستور ہے کہ جب بھی محمد کا نام لیتا ہوں تو وضو کے ساتھ لیتا ہوں, جب بھی میرے نبی کا نام لیتا ہوں تو وضو کے ساتھ نام لیتا ہوں. میرے بھائیوں, محبت کیا نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے مدینہ منورہ میں کئی سالوں تک حدیث کا درس دیا, مسجد نبوی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھ جاتے اور پوری مسجد طلبا سے بھر جاتی, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دینے کے لیے آتے. لیکن لکھا ہے کہ امام مالک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی حدیث اس وقت تک نہیں پڑھی جب تک پہلے غسل کر لیا, خوشبو لگائی, اس کے بعد ہمارے نبی کے کلام کو شروع کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں 70 سال یعنی 70 ایئرس میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر غسل اور بغیر خوشبو کے میں نے میرے نبی کا نام لیا ہو. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ, اس وقت تو مدینے کی زمین بالکل مٹیالہ زمین تھی, امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے. لکھا ہے کہ حدیث کا سبق پڑھا رہے
اور بہت لمبا چوڑا قبا پہنا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اپنے پاؤں پر چادر رکھی ہے, سامنے حدیث کی کتاب موجود ہے, اور امام مالک حدیث کا درس دیتے ہیں کہ اچانک پاؤں کے اندر ایک بچھو آتا ہے اور امام مالک کو ڈنک مارنا شروع کرتا ہے. امام مالک کو ڈنک مارنا شروع کرتا. لکھا ہے کہ امام مالک حدیث کا درس جاری رکھتے, حدیث کی بات بیان کرتے ہیں, اور وہ بچھو ڈنک مارتا رہتا یہاں تک کہ امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. جب رنگ بدلنے لگتا تو حدیث کا جب سبق کا وقت ختم ہوتا تو حدیث کی کتاب کو بند کرتے, اس کے بعد کھڑے ہوتے اور اپنے پاؤں کے پاس جو بچھو ہوتا اس کو جھاڑ کر بھگا دیتے. تو وہ طلبا کہتے کہ اے استاد, طلبا کہتے کہ امام مالک اگر آپ پہلے کہتے تو ہم اس بچھو کو مار دیتے. امام مالک نے کتنی پیاری بات بتائی کہ نبی کی داستان سناتے ہوئے میں اپنا دکھ کسی کو کیسے سنا سکتا تھا. میں تو نبی کی داستان سنا رہا تھا, تو نبی کی داستان سناتے سناتے میں اپنی بات درمیان میں کیسے لاتا, یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی. میرے بھائیوں, کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی احترام کیا, اور سارے نبیوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یقیناً کیا, اور اسی طریقے سے سارے اولیاء نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا. اب بات آ گئی ہے نام کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں 2 نام ملتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 2 نام زیادہ مشہور طور پر ملتے ہیں, ایک تو محمد اور دوسرے نمبر پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 نام ہے کہ نہیں قرآن میں؟ محمد قرآن کریم میں 4 جگہ پر ہے, اور احمد پورے قرآن کریم میں 1 جگہ پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں لوگ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانیں گے, اور قیامت کے میدان میں لوگ مجھے احمد کے نام سے پہچانیں گے. محمد فی الارض و احمد فی السماء, کہ محمد کے نام سے میں دنیا میں پہچانا جاؤں گا, اور احمد کے نام سے میں قیامت کے میدان میں پہچانا جاؤں گا. اور میرے بھائیوں, کبھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو صرف اتنا سوچے کہ یہ محمد اور احمد نام میں خدا نے کتنی خوبیاں رکھی ہے. محمد کا ترجمہ کیا؟ محمد کا ترجمہ کیا میرے بھائیوں؟ محمد کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جس کی تعریف کی جاوے. محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جاوے. تو ہمارے نبی کا جیسے نام تھا ویسے خدا نے کام بھی بنا دیا تھا. ہمارے نبی کا جیسے نام تھا ویسے اللہ نے کام بھی بنا دیا کہ نام دے دیا محمد, جس کی تعریف کی جائے. اور ہمارے نبی کا یہ عالم تھا کہ اپنوں نے تعریف کی, غیروں نے تعریف کی, کافروں نے تعریف کی, یہاں تک کہ ہمارے نبی کی تعریف جانوروں نے کی, اور دریا کی مچھلیوں نے ہمارے نبی کی تعریف کی. بھائی کافروں نے بھی تعریف کیا نہیں کی؟ بھائی سب سے بڑا کٹر کافر ابو جہل تھا. بھائی ابو جہل کافر تھا نا, جو زندگی بھر کافر رہا اور کفر کی حالت میں دنیا سے مر گیا. ابو جہل کٹر کافر تھا, لیکن لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. دیکھو خدا کیسے تعریف کرواتا. ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا, اور اس وقت ہمارے نبی موجود ہے اور حضرت ابو بکر موجود ہے. اس وقت ابو جہل آتا اور آنے کے بعد کہتا کہ اے نبی, میں تو تجھے سچ مانتا ہوں. ابو جہل کہتا کہ تو امین ہے, تو صادق ہے, تو بالکل سچا ہے, میں تجھے تو سچ مانتا ہوں, ہاں لیکن جو تو قرآن کریم پیش کرتا ہے اس کو میں سچ نہیں مانتا ہوں. یہ ابو جہل نے جملہ کہا. یہ ابو جہل کی زبان سے جملہ اللہ نے نکلوایا. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے نبی کو سچا اور پیارا اپنے تو کہیں گے, لیکن بڑے سے بڑا اور کٹر سے کٹر کافر بھی کہے گا کہ ہاں یہ نبی تو سچا تھا. اللہ کو یہ بتانا تھا. لکھا ہے کہ ابو جہل آتا اور آنے کے بعد کہتا کہ اے نبی, تم تو سچے ہو, تم سچے ہو, تم امین ہو, تم امانت دار ہو, لیکن جو قرآن کریم تم پیش کرتے ہو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. لکھا ہے روایت میں کہ ہمارے نبی رونے لگے. ہمارے نبی رونے لگے. ابو جہل تو یہ کہہ کر چلا گیا, ہمارے نبی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ, آج مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ یہ ابو جہل مجھے تو سچا کہتا ہے لیکن تیرے کلام کو جھوٹا کہتا ہے. ہمارے نبی رونے لگے تو اللہ نے بڑے پیار سے تسلی دی. اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتاری, قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك. دیکھو یہ ابو جہل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فانهم لا يكذبونك, کہ ابو جہل تجھے تو جھوٹا نہیں کہتا, ابو جہل تجھے جھوٹا نہیں کہتا, لیکن کافی کیوں بنا؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن یہ ابو جہل خدا کے کلام کو جھوٹا کہتا ہے.
تو میرے بھائیوں یہ اللہ نے بتایا کہ بڑے سے بڑا کٹر کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے نبی تو سچا ہے، اے نبی تو امانت دار ہے. یہ اللہ نے دشمنوں کے پاس بھی کہلوایا تاکہ اللہ بتا دے کہ میں نے نام محمد دیا، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے تو اپنے بھی کریں گے اور دشمن بھی تعریف کریں گے. بڑے بڑے دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ہمارے نبی کو سچ مانا. بڑے بڑے دشمنوں نے مانا. وہ امیہ بن خلف جو سب سے بڑا کٹر کافر تھا، لیکن لکھا ہے روایتوں کے اندر کہ جب غزوہ بدر ختم ہوا اور مسلمان جیت گئے اور کفاروں کو شکست ہوئی، کفار ہار گئے، تو اس وقت امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی. غزوہ بدر جب ختم ہوا تو امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ اس سال تو ہم ہار گئے، لیکن آئندہ سال ہم پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور ہم جیت کے بتائیں گے. اور امیہ بن خلف نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں محمد کو میرے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا. یہ امیہ بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ سال جو جنگ ہوگی، اور ہوئی آئندہ سال غزوہ احد، آئندہ سال جو جنگ ہوگی اس میں جیتوں گا اور میرے ہاتھوں سے میں محمد کو قتل کروں گا. لکھا ہے روایت کے اندر کہ 1 سال تک امیہ بن خلف نے اپنی تلوار کو تیز کیا. 1 سال تک اپنی تلوار کو تیز کرتا رہا اور اپنے گھوڑے کو خوب کھلاتا رہا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں گا اور 1 سال جو تیز میں نے تلوار کی ہے اس سے میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. یہ امیہ بن خلف کی غلط تھیم اور غلط ارادہ تھا. لکھا ہے کہ 1 سال پورا ہوتا ہے، احد کا میدان گرم ہوتا ہے اور امیہ بن خلف اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، 1 سال تیز کی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور یہ کہتے ہوئے نکلتا ہے کہ میرا وعدہ تھا کہ میں محمد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. لکھا ہے روایت میں کہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر امیہ بن خلف ہے اور چلاتا ہوا آ رہا ہے کہ میں اسی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اور اسی تلوار کو لے کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. یہاں ہمارے نبی کو خبر ملتی ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آتا. ہمارے نبی کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہتے کہ وہ کیا مجھے مارے گا، میں ہی اس کو مار دوں گا. ہمارے نبی صرف اتنا کہتے، وہ کیا مجھے مارے گا، میں ہی اس کو تو ختم کر دوں گا. لکھا ہے کہ وہ امیہ بن خلف بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑی اکڑ کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ پر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے. راستے میں اس کو خبر بھی ملتی ہے کہ نبی کو تیرا پیغام پہنچا اور نبی نے یہ جواب دیا ہے کہ تو کیا اس کو مارے گا، وہ نبی تجھے ختم کر دے گا. لیکن امیہ بن خلف اکڑتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کے قریب آتا. لکھا ہے کہ ہمارے نبی سے صرف 5 قدم کا فاصلہ ہوتا اور ہمارے نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. ہمارے نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، 5 قدم کا فاصلہ ہوتا. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس کھڑے جن کا نام ہے حضرت حارث بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف بالکل قریب آ گیا تو ہمارے نبی حارث بن زمہ کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیتے ہیں اور آہستہ سے نیزہ وہ امیہ بن خلف کے پاؤں پر مارتے ہیں. بس امیہ بن خلف اپنے گھوڑے سے گر پڑتا ہے. وہ امیہ بن خلف اپنے گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور لکھا ہے کہ ایسا تڑپتا جیسے کسی نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے. جب وہ زمین پر تڑپنے لگتا ہے تو سارے کفار جمع ہو جاتے اور سارے کفار امیہ بن خلف کی مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ ارے تجھے تو بہت معمولی زخم لگا، تجھے تو نبی نے آہستہ سے نیزہ مارا، تجھے تو محمد نے آہستہ سے نیزہ مارا، ایسا زخم تو بچوں کو کھیلتے کھیلتے لگ جاتا ہے اور تو اتنا کیوں تڑپتا ہے. وہ امیہ بن خلف نے کیا جواب دیا؟ کافر تھا لیکن جواب دیا، کہنے لگا کہ ارے تمہیں کیا معلوم مجھے کیسا زخم لگا ہے. امیہ بن خلف کہتا کہ دیکھنے میں تو محمد نے صرف ایک آہستہ سے نیزہ مارا، لیکن مجھے ایسا زخم لگا کہ وہ امیہ بن خلف کہتا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، مجھے ایسا زخم لگا کہ اگر میرا زخم پورے مدینے والوں پر تقسیم کرے تو آج پورا مدینہ بھی تڑپتا شروع ہو جائے گا. مجھے ایسا زخم لگا. اور اس کے بعد پھر امیہ بن خلف ایک جملہ کہتا کہ میں تو جانتا تھا کہ نبی نے محمد نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. اور امیہ بن خلف نے کہا کہ وہ تو محمد نے مجھے نیزہ مارا، اگر آج وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو اس کے تھوک کی وجہ سے بھی میں مر جاتا. لکھا ہے کہ اسی طرح تڑپتے تڑپتے امیہ بن خلف اپنی جان دے دیتا. تو میرے بھائیوں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں نے بھی سچا مانا، چاہے پھر وہ امیہ بن خلف ہو، چاہے تو پھر وہ ابو جہل ہو، یا چاہے تو وہ ابو لہب ہو. وہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر عناد تھا، دل کے اندر سرکشی تھی جس کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن محمد کی زبان سے، ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے خدا نے اس کو پورا کر کے بتایا ہے. میرے بھائیوں روایت کے اندر لکھا ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے.
ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا. 2 بیٹے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح طے پایا تھا. عتبہ کا نکاح طے پایا تھا رقیہ کے ساتھ اور عتیبہ کا نکاح طے پایا تھا ام کلثوم کے ساتھ. ابھی تو صرف نکاح طے ہوا تھا، کوئی رخصتی کی اور کوئی الوداعی موقع نہیں آیا. صرف نکاح پہلے طے ہو گیا کہ عتبہ کا نکاح نبی کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ہوگا اور عتیبہ کا نکاح نبی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک مرتبہ ابو لہب بڑے غصے میں آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عتبہ کو بلایا اور کہا کہ جا ایک کام کر، تو نبی کی بیٹی کو طلاق دے دے اور تیرے چھوٹے بھائی کو بھی کہے کہ نبی کی بیٹی کو طلاق دے، تاکہ نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق پڑے گی تو ان کو بڑا صدمہ پہنچے گا. لکھا ہے کہ عتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور بڑے اکڑ کر اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا کہ اے نبی، میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں رقیہ کو، اور میرا چھوٹا بھائی تیری بیٹی ام کلثوم کو بھی طلاق دیتا. میرے بھائیوں سوچے اس وقت نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کو ایک ہی وقت میں معلوم پڑے کہ میری دونوں بیٹیوں کے طلاق ہو گئے. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صرف اس عتبہ کی اس تکبر کو دیکھ کر ہمارے نبی فرماتے اللہم سلط علیہ قلبا من کلابی، کہ اللہ یہ عتبہ نے میرے دل کو دکھایا، تو جنگل کے کسی جانور کو اس کے اوپر مسلط کر دے. بس ہمارے نبی صرف اتنا کہتے اللہم سلط علیہ قلبا من کلابی، اے اللہ جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے. روایت کے اندر لکھا کہ عتبہ جب واپس جاتا اور اپنے باپ ابو لہب کے پاس جاتا تو ابو لہب پوچھتا کہ تو نے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیا، تو نے محمد کی بیٹی کو طلاق دے دیا؟ تو عتبہ کہتا کہ ہاں میں نے طلاق دے دیا. تو ابو لہب پوچھتا ہے کہ محمد نے جواب میں کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے جواب میں کیا کہا؟ تو عتبہ کہتا کہ کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس یہ جواب دے دیا کہ اللہ جنگل کے درندوں میں سے کوئی درندہ تیرے اوپر مسلط کر دے. عتبہ کہا کہ بس ایسے جواب دے دیا. ابو لہب رونے لگا، اپنے بیٹے عتبہ کو گلے لگایا اور کہا کہ اے عتبہ، اب میں کتنی بھی حفاظت کروں لیکن جنگل کا درندہ تجھے پھاڑ کر جائے گا، اس لیے کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلتی خدا اس کو پورا کر دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب سفر پر جاتا، اپنے دونوں بیٹے کو لے جاتا، عتبہ کو بھی لے جاتا، عتیبہ کو بھی لے جاتا، بڑا قافلہ ہوتا. جب رات کا وقت آتا ہے تو ابو لہب کو خیال آتا، ابو لہب کو خیال آتا کہ ہم جنگل میں ہیں، کہیں وہ نبی کی بات یہاں پر ثابت نہ آ جائے، اس لیے وہ بہت اونچی جگہ بناتا اور اپنے بیٹے کو بالکل اوپر سلاتا کہ کہیں میرے بیٹے کے اوپر کوئی درندہ حملہ نہ کرے. لکھا ہے کہ رات کا وقت ہوتا، سب سوئے ہوئے ہوتے، ابو لہب کی آنکھیں کھلی ہوتی کہ اچانک جنگل سے ایک شیر آتا، چھلانگ لگاتا اور عتبہ کے سر کو کاٹتا ہوا نکل جاتا ہے، عتبہ کے سر کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا. اور ابو لہب اس وقت کہتا کہ ہاں میں جانتا تھا، میں کتنی بھی حفاظت کرتا لیکن جنگل کا درندہ اس کو مار کر ہی جانے والا تھا. تو میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا کہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے تو دنیا میں یہ ہو کر رہا کہ کافروں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی اور اپنوں نے بھی اور جنگل کے درندوں نے بھی اور دریا کی مچھلیوں نے اور جو چیز جس میں جان نہیں، یہ درخت اور پتھر نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تو میرے بھائیو، محمد نام تو پورا آ گیا اور دوسرا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد ملا. اور احمد کا ترجمہ یہ ہے جو بہت زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا. احمد اس کو کہتے ہیں جو خدا کی بہت زیادہ تعریف کرے. اور ابھی میں نے آپ کو کہا کہ محمد نام زمین پر ہے تو احمد نام آسمانوں پر ہے. تو زمین پر تو محمد نے اپنا نام بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا کام بھی بتایا. اور لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ احمد نام بھی بالکل فٹ ہو جائے گا. یہ احمد نام یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور یہ بات روایت میں لکھی ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی نبی خدا کی اتنی اچھی تعریف نہیں کرے گا جتنی اچھی تعریف ہمارے نبی خدا کی کریں گے. لکھا ہے روایت کے اندر کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لکھا ہے کہ ساری امت اور پوری قوم حضرت آدم کے پاس جائے گی. حضرت آدم کے پاس جائے گی اور جا کر کہے گی کہ اے آدم، آپ تو ہمارے ابا ہے. سارے لوگ کہیں گے، قیامت تک آنے والے انسان کہیں گے کہ آدم آپ تو ہمارے ابا ہے اور آپ آج قیامت کا میدان ہے، ہمارے لیے سفارش کر دو تاکہ خدا ہمیں معاف کر دے. لکھا ہے روایت میں کہ حضرت آدم کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. حضرت آدم سب کو کہیں گے بھائی تم لوگ چلے جاؤ، آج تو مجھے میری فکر ہے، آج تو مجھے میری فکر ہے کہ خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس لیے کہ میں نے بھی زندگی میں خدا کی ایک نافرمانی کی تھی، میں نے خدا کی یہ نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ آدم جنت میں اس درخت کے قریب مت ہونا، میں ہو گیا تھا، معلوم نہیں آج خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا.
حضرت آدم سب کو भेज देंगे और कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे मेरी फिक्र है। रिवायत के अंदर है ये सारे लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम को आकर कहेंगे कि इब्राहिम आप हमारी खुदा के सामने सिफारिश करें, तो इब्राहिम भी यही जवाब देंगे नफ्सी नफ्सी, कि मुझे तो आज अपनी फिक्र है। लिखा है कि सारे नबियों के पास घूम फिर कर आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आकर कहेंगे या मोहम्मद इश्फा लना, या मोहम्मद इश्फा लना, कि आप आखिरी सहारा है, आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। कुर्बान जाए हमारे नबी पर, उस वक्त अपनी जगह से खड़े होंगे और कहेंगे या रब्बना उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। लिखा है कि उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मैदान में अपनी जगह से खड़े होंगे और जहां अल्लाह मौजूद होंगे अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। हमारे नबी खुदा के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे और 7 दिन और 7 रात तक सजदे में पड़े रहेंगे। और हमारे नबी ने फरमाया कि मेरा नाम आसमानों पर अहमद है, और अहमद का मतलब खुदा की तारीफ करने वाला। मैं 7 दिन और 7 रात खुदा की ऐसी तारीफ करूंगा कि ऐसी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की होगी। 7 दिन और 7 रात तक हमारे नबी सजदे में पड़े होंगे और खुदा की तारीफ करते रहेंगे। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला बड़े प्यार से कहेंगे इरफा रासक, कि ए मोहम्मद अपना सर उठा लो, ए मोहम्मद अपना सर उठा लो, सल सूता वशफा तुशफा, आज मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा दे दूंगा, जिसकी सिफारिश करेगा उसको मैं माफ कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद, वो भी पूरा उतर कर आया, और जो नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी पूरा उतर कर आया। हमारे नबी की जात अल्लाह ने बिल्कुल कामिल और मुकम्मल बनाई। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बिल्कुल कामिल और मुकम्मल बनाया। मेरे भाइयों, जब खुदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना लिहाज रखता हो, और जबकि सारे अंबिया हमारे नबी के सामने मुकम्मल एहतराम करते हो, तो मेरे भाइयों हमारे लिए भी तो जरूरी है कि हम तो उन्हीं के उम्मती है, हम तो उन्हीं के नाम लेवा है। हमारे लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों कि हम नबी के एहतराम को दिल में उतार दें। और नबी का एहतराम दिल में कब उतरेगा मेरे भाइयों? नबी का एहतराम उस वक्त उतरेगा जब नबी का हर तरीका हमारा तरीका बन जावे, नबी की शरीयत या हमारी शरीयत बन जावे, नबी का उठना बैठना या हमारा उठना बैठना बन जावे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की जिंदगी को देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कोई जुमला निकल जाता, सहाबी के अंदर मजाल नहीं होती कि फिर उस जुमले के खिलाफ कोई काम करे। आखिर में एक रिवायत बताकर बात खत्म करूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जुमा का दिन है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को मस्जिद में आने में देर हो गई। हमारे नबी मिंबर पर खड़े हो गए और खड़े होकर हमारे नबी खुतबा देते। खुतबे के अंदर हमारे नबी कहते हैं इजलिसु, बैठ जाओ। लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मस्जिद में दाखिल होते, नबी की आवाज कान में आती है कि बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाते। जहां जूते चप्पल रखे होते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहीं पर बैठ जाते हैं। हालांकि हमारे नबी ने तो ऐसे ही किसी वजह से कह दिया बैठो, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मस्जिद में दाखिल होते, जहां जूते चप्पल रखे अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वहीं पर बैठ जाते। जब हमारे नबी की नजर पड़ती है तो पूछते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तुम इतने पीछे क्यों बैठे हो? तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते कि ए नबी, तुम्हारी आवाज मेरे कान में आई, बैठ जाओ। मेरे दिल ने कहा अब अगर एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो कदम जहन्नम तक पहुंचने वाला बन जाएगा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नबी ने कह दिया बैठ जाओ, बस उसी जगह बैठ जाओ। मेरे भाई, शरीयत इसी का नाम है कि मानने का जज्बा पैदा हो जाए। अल्लाह करे कि हम सब के दिल में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का और मानने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, जितनी बातें हम रोजाना सुनते हैं, अब तो मेरे भाइयों इरादा करो कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई, अमल करोगे नहीं करोगे? भाई, अब तो इरादा कर लो कि हमारी जिंदगी ऐसी बन जाए कि 24 घंटे हमारी जिंदगी के ऐसे गुजरे कि कोई देखने वाला ये कह देवे कि मोहम्मद इसका नबी था और ये उम्मती मोहम्मदी कहलाता है। मेरे भाइयों, मोहम्मदी का लेबल आ गया तो दुनिया भी पार हो जाएगी और आखिरत भी पार हो जाएगी। अल्लाह करे कि नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में समा जाए। अल्लाह मुझे और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।